کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائے. مسلمان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں وغیرہ، تو وہ ان کو اللہ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں. اگر آپ اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ کون کون آپ کے اس فتوے کی زد میں آتا ہے. تو کیا یہ ساری ہستیاں مشرک ہیں؟ مجمع الزوائد منبع الفوائد کو اٹھائیں، جس کے اندر حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی بیابان جگہ پر ہو، وہاں پر ظاہر حاجت کی تمہیں ضرورت پیش آئے، تو تم کیا کہنا؟ یا عباد اللہ اعینونی، کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اب یہاں پر یا کے ساتھ ندا بھی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پکارا بھی جا رہا ہے، اور یہاں پر مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. اور آگے صراحت موجود ہے کہ تم ان کو دیکھتے نہیں، جب دیکھ نہیں سکتے تو ظاہر وہ غائب ہے. تو کیا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نظر میں موحد نہیں رہے؟ آپ اس کے بعد الادب المفرد اٹھائیں. امام بخاری علی رحمہ نے اوپر پورا ایک باب باندھا کہ بندہ جب اس کا پاؤں سن ہو جائے تو وہ اس وقت کیا کرے. تو امام بخاری نے اس کے بعد امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، اور آپ کے ساتھ ایک آپ کے ساتھی تھے عبد الرحمن بن سعد. انہوں نے کہا کہ ادعو احب الناس الیک، آپ اس کو پکاریں جو لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تو مسند ابن جعد کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں پر بھی طریقہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد، تو نبی علیہ السلام کو پکارا، فم بسطت، آپ کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. اب بتائیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہ سمجھ کر پکارا یا اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک سبب اور ذریعہ سمجھ کر پکارا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم موحد نہیں تو نعوذ باللہ کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موحد نہ رہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک صحابی رسول اللہ کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتی کا. تو ہم مجھے بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نظر آ رہے تھے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتی کا؟ تو کیا اب یہ صحابی بھی موحد نہ رہے؟ تو اب دیکھیں قرآن، احادیث، ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی ہستی ہو، ان کو الہ سمجھ کر نہیں پکار سکتے. جو پکارے گا وہ مشرک ہے. ہاں، اللہ کے نبیوں ولیوں کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سبب سمجھ کر فقط پکارنا یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور جائز عمل کو شرک قرار دینے والوں کی تردید کرتے ہیں.